بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ جوادی عاملی، عظیم مفسر قرآن، جو مقامات مقدسہ کی زیارت کی غرض سے عراق کے دورے پر ہیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف میں بہت سے اساتذہ اور طلاب نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے حوزہ علمیہ نجف میں ایک تاریخی خطاب فرمایا۔ آپ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی قدیم اور محکم بنیادوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ حوزہ اسس علی التقویٰ کی روشن مثال ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آیت اللہ خوئی مرحوم تک یہاں ایسے عباد اللہ کی پرورش ہوئی ہے جو اس آیے مجیدہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کے مصداق ہیں۔ یہ تمام برکتیں ولی مطلق امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور وجود مبارک کا ثمرہ ہے۔ آپ نے اس عظیم خطاب میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وظائف ایجابی اور دوسرا حصہ وظائف سلبی۔ پہلے حصے میں آپ نے حصول علم کو ایک اجتماعی فریضہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، علم کا حصول ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ہر شے کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کوئی بھی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ یہ وسیع کائنات خدا کی کتاب ہے اور انسان کو اسے سیکھنے اور مسخر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حوزہ علمیہ پر فرض ہے کہ قرآن و اطرت سے گہرا اور درست فہم حاصل کریں۔ حوزہ علمیہ کی ذمہ داری صرف آئے نفر نہیں ہے، جبکہ یونیورسٹیوں کو کائنات، آسمان، زمین اور مادی پہلوؤں کی معرفت حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور دونوں کے اشتراک سے امت مسلمہ کو مشرق و مغرب کے محتاجی سے نجات دلانا چاہیے۔ دوسرا حصہ جہالت اور جاہلیت سے نجات کے حوالے سے فرمایا، علم کافی نہیں ہے، معاشرے کو عالم ہونے کے ساتھ عاقل بھی بننا ہوگا۔ ہمارا فرض صرف علمی جہالت اور عملی نادانی کا ازالہ نہیں، بلکہ ہمیں جاہلانہ نظام اور اجتماعی جاہلیت کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہوگا۔ امام صرف دین کا معلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمدنی جاہلیت کے خاتمے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، مشہور حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی معاشرہ امامت اور نظام ولایت کو نہ پہچانے اور قبول نہ کرے تو وہ جاہلیت میں باقی رہتا ہے۔ آپ نے جنگ صفین اور حکمیت کے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فتنوں کے بعد فرمایا کہ معاشرہ جاہلیت کی طرف لوٹ چکا ہے۔ یہ انفرادی جہالت نہیں بلکہ اجتماعی جاہلیت کی طرف واپسی کی بات ہو رہی تھی۔ طلاب کے لیے تقلید نہیں، اجتہاد ضروری ہے۔ آپ نے اپنے خطاب کے اہم حصے میں تاکید فرمائی، تقلید اجتماعی مسائل کا اصل حل نہیں ہے، لہٰذا جو شخص صلاحیت رکھتا ہے اسے مجتہد بننے کا عزم رکھنا چاہیے، مسائل کو مصادر سے استخراج کرنا سیکھنا چاہیے، اصول سے فروع کا استنباط کرنا آنا چاہیے، اور وہ زمانے کی ضرورتوں کا جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ نے آخر میں فرمایا، حوزہ علمیہ ہو یا یونیورسٹیاں، سب کے لیے علم، عقل اور تزکیہ، یہ تینوں فردی اور اجتماعی ترقی کا راستہ ہیں۔ خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو عظیم مفسر آیت اللہ جوادی عاملی کی علمی کاوشوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔